امام نے فرمایا خرجت خطایا من جسدی، اس بندے کے جسم سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں. آپ نے وضو کیا، گناہ سارے نکل گئے. حدیث مصطفیٰ فرمان مصطفیٰ ہے، غور کرتے چلے جانا. وضو کرنے کے بعد جو بندہ یہ دعا پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، وضو کرنے کے بعد جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کائنات کے امام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا. یدخل من ایہا شاء، وہ جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. آپ نے وضو کیا، گناہ نکل گئے، دعا پڑھی، جنت کے 8 دروازے. یہ سنت کی برکت ہے، غور کرتے چلے جانا. سنت کے مطابق بندہ مسجد میں آئے، دایاں پاؤں داخل کرے، دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، من غدا الی المسجد وراحا، جو بندہ صبح کو مسجد میں آئے یا شام کو آئے، سنت کے مطابق آئے، دعا پڑھ کے آئے، اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے گئے. ترتیب کو نوٹ کرتے چلے جانا. وضو کیا، گناہ نکلے، دعا پڑھی، جنت کے 8 دروازے. مسجد میں آ گئے، مسجد میں آئے تو جنت میں اللہ کی مہمانی. مسجد میں آنے کے بعد جو بندہ 2 رکعتیں پڑھ لے، کائنات کے امام نے فرمایا من توضا کما امرا وصلی کما امرا، وضو کیا سنت کے مطابق، 2 رکعتیں پڑھی سنت کے مطابق، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بندہ آ کے اذان دے دے، اذان سنت کے مطابق دے، نہ پہلے کچھ ملائے نہ بعد میں ملائے، ملاوٹ نہ کرے، سنت کے مطابق اذان دے دے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کائنات کے امام نے فرمایا من اذن سنتی عشرۃ سنۃ وجبت لہ الجنہ، جو بندہ 12 سال تک اذان دیتا رہے، اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا لکل یوم 60 حسنۃ، جو بندہ ایک دن اذان دے دے اس کے لیے 60 نے کیا ہے. اذان دینے کے بعد بندہ اقامت کہہ دے، کائنات کے امام نے فرمایا لکل اقامت 30 حسنۃ، ہر ایک اقامت کا ثواب 30 نے کیا ہے. اقامت کہنے کے بعد بندہ نماز پڑھے، نماز سنت کے مطابق کرے. صحیح بخاری کھولیے، صحیح بخاری پڑھیے، بخاری کھولو، بخاری پڑھو. نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اٹھتے ہوئے رفع دہن کیجئے، سنت کے مطابق نماز پڑھیے. کائنات کے امام نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، جب وہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اپنے رب سے وہ باتیں کرتا ہے. کیسے؟ اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کو بیان کیا ہے. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کو بیان کیا ہے. پھر بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو، میرے مقام کو، بڑائی کو بیان کیا ہے. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے گئے اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے گئے. اللہ جواب دیتے ہیں ہاذا لی عبدی والی عبدی ما سأل الذی یعطیتو. میرے بندے کو یہی چاہیے تھا. میرا بندہ میری عبادت کرتا, مجھ سے دعا مانگتا. اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا. بندہ کیا مانگتا ہے؟ صرف ایک چیز مانگتا ہے. بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ دکھا ہے جس راستے پہ لوگ چلے تو نے ان پر اپنا انعام فرمایا ہے. اللہ نے انعام کس پہ فرمایا ہے؟ نبیوں پہ انعام فرمایا ہے, سچے لوگوں پہ انعام فرمایا ہے, والشہداء شہیدوں پہ انعام فرمایا ہے, والصالحین نیک لوگوں پہ انعام فرمایا. آگے بندہ کہتا ہے غیر المغضوب, ان کا راستہ نہ دکھا جن لوگوں پہ تو نے اپنا عذاب نازل کیا, عتبہ پہ, شیبہ پہ, فرعون پہ, حامان پہ, قارون پہ, نمرود پہ, ابو جہل پہ. اے اللہ ان کا راستہ نہ دکھا. آگے بندہ کہتا ہے وَلَا الضَّالِّينَ, اے اللہ ان کا راستہ بھی نہ دکھا جو لوگ گمراہ ہیں, تجھے مشکل کشا نہیں مانتے, حاجت روا نہیں مانتے, تجھ سے بیٹے اور بیٹیاں نہیں مانگتے, ان کا راستہ بھی نہ دکھا. کائنات کے امام نے فرمایا جب امام ولدالین کہے آمین کہو. بخاری کی روایت, کائنات کے امام نے فرمایا فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. من وافق تأمینو تأمین الملائکہ, جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ آمین کی برکت ہے. سنت کی